دیر سے مجھے کلیسیا کے کئی ممبران نے کہا کہ آپ بات کریں نوجوان بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جیسے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بڑے پرابلمز آ رہے ہیں نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کے۔ تو میں خدا سے دعا کر رہا تھا پراپر وقت کا جب وہ مجھے گائیڈ کرے، تو ابھی خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ دس از رائٹ ٹائم، یہ درست وقت ہے کہ میں بات کروں خاندان کے بارے میں، لیکن میں داؤد کو سامنے رکھ کر پھر آگے بات کروں گا۔ تو آئے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں، سیموئیل کی دوسری کتاب، سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب 7ویں آیت سے ہم تلاوت سنیں گے، بلکہ 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ مقدس سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، یو آر دا پرسن، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار بھی کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے، آمین۔ پچھلے اتوار بڑا میں نے زور دیا، داؤد ساؤل سے کہتا ہے میں نے تیرا لحاظ کیا، میں نے کہا کہ وائے کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے۔ وہ داؤد وہ خدا کے دل کے مطابق ہے، وہ لحاظ کرتا ہے، وہ خدا کے ممسوح پر ہاتھ نہیں چلاتا ہے۔ اور سیموئیل کی وہ بات پوری ہوئی جو اس نے ساؤل سے کہی تھی، جب سیموئیل نے ساؤل کو بتایا کہ تو نے غلط کیا امالیکیوں کو نہ مار کر ان کے جانور بچا کر، تو سیموئیل جب پلٹا تو ساؤل نے اس کے پیراہن کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کے جبے کو پکڑنے کی کوشش کی، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ پھٹ گیا۔ تو سیموئیل نے کہا کہ خدا نے تیری سلطنت چھین لی ہے اور چاک کر دی ہے، اور تیرے پڑوسی کو دی ہے، تیرے ہمسائے کو دی ہے جو تجھ سے بہتر ہے، جو تجھ سے بہتر ہے۔ میں اس پر بات کروں گا کسی وقت ڈیٹیل میں، لیکن آج صبح میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا نے آپ کو برکت دے رکھی ہے تو اس کی قدر کریں، ورنہ آپ سے بہتر لائن میں لگا ہوا ہے جو آپ کی برکت لے سکتا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی آلریڈی موجود ہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ خدا نے کہا میں نے تیرے پڑوسی کو، تیرے ہمسائے کو دے دی ہے جو تجھ سے
بہتر ہے. There is always a better person than you. ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی بہتر موجود ہے. میں نے کہا کہ بلی گراہم سے کسی نے پوچھا کہ بلی گراہم تجھ سے زیادہ اچھے پریچر موجود ہیں, کیوں خدا نے تجھے ہی استعمال کیا؟ وہ کہتا ہے میں جب آسمان پر جاؤں گا میں یسوع سے یہ سوال کروں گا کہ مجھ سے بہتر موجود تھے, کیوں تو نے مجھ کو زیادہ استعمال کیا؟ آپ سے بہتر, مجھ سے بہتر, پادری صاحبان سے بہتر, خان صاحبان سے بہتر, آپ جتنے بھی یہاں پر ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہ کوئی لائن میں لگا ہوا ہے. آپ اگر اپنی برکت کو حقیر جانیں گے تو خدا آپ سے بہتر جو ہے اس کو اپنی برکت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہی خدا نے سیموئیل کی بات پوری ہی ہوئی, داؤد کو سلطنت ملی ہے, تو داؤد نے پاور آتے ہی ہتی اوریا کی بیوی کو اس کو اپنی بیوی بنا لیا ہے. اور خدا نے ناتن سے کہا, نبی سے کہا کہ جا کر داؤد کو بتا کہ تو نے غلط کیا ہے. داؤد نے کہا کہ جس نے یہ کیا ہے, پہلے سٹوری اس نے سنائی تو داؤد کا غصہ بڑا بڑکا, اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہے, بیڑ کا 4 گنا اس کو بھرنا پڑے گا. سنیے میں آگے چل کر کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ, اس کو 4 گنا بھرنا پڑے گا, یہ داؤد کے الفاظ تھے. تو ناتن نے کہا بادشاہ وہ شخص تو ہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے پاس کمی تھی میں تجھے اور دے سکتا تھا, تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو نے میرے حکم کو نہ مانا, میری بات کی تحقیر کی ہے, اس لیے اب میں یہ کروں گا. سنیے, تجھ سے جو بہتر ہے تیرا ہمسایہ, اس کو سلطنت کیا ہو گئی ہے؟ وہ بہتر ہمسایہ کون تھا؟ داؤد تھا. اور اب یہاں پر لکھا ہے تو نے چھپ کر کیا ہے, خدا دن دہاڑے کرے گا, تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیویاں تیرے ہمسائے کو دے دے گا, ہمسائے کو دے دے گا. میں نے کہا کہ یہ ہمسایہ خطرناک ہو سکتا ہے, تیرے ہمسائے کو تیری بیویاں دے دے گا. تو نے چھپ کر کیا ہے, ہتی اوریا کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا, اس کے شوہر کو قتل کروا دیا ہے, اور خدا دن دہاڑے کرے گا اور تیری بیویوں کو تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دے گا. تو پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, داؤد اچھا ریپینٹر تھا, توبہ کرنے والا تھا. جیسے ہی ناتن نے کہا تو نے گناہ کیا, تو داؤد کہتا ہے ہاں میں نے خدا کا گناہ کیا. ناتن کہتا ہے خدا نے تیرا گناہ بخش دیا ہے, لیکن نتائج consequences بھگتنا پڑیں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ we are free to choose but we are not free from the consequences. ہم آزاد ہیں اپنی مرضی پوری کرنے کے, لیکن نتائج سے آزاد نہیں ہیں, نتائج بھگتنا پڑیں گے. جو بھی ہم کر رہے ہیں نتائج اس کے ہمارے سامنے ایک دن ضرور آئیں گے. اب سنیں, داؤد اچھا ریپینٹر تھا, توبہ کرنے والا تھا. وہ کہتا ہے ہاں میں نے غلط کیا ہے. دوسری بات داؤد کے اندر یہ تھی کہ وہ ہمبل انسان تھا, بڑا حلیم شخص تھا, وہ اپنی غلطی ماننے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگاتا تھا. تیسری بات وہ گریٹ ورشپر تھا, بہت اچھا پرستار تھا. گیت یہ زبور اس نے لکھے ہیں جو آج تک ہم گا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. یہ سارے خوبصورت گیت اس نے یا زبور اس نے لکھے ہیں. اور جب وہ بہت بڑا بن گیا, اچھا ریپینٹر بھی تھا, بہت حلیم بھی تھا, ورشپر بھی تھا, سورما بھی تھا, ہی گاٹ بگ ہیڈ, اس کا دماغ بہت بڑا ہو گیا, بہت بڑا اس کا دماغ ہو گیا. تو میرے عزیزو, یہ ساری خوبیاں ہیں جو داؤد کی ہیں. لیکن اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, داؤد سب کچھ تھا, بڑا بگ ہیڈ بن گیا, بہت تکبر نہیں کہہ سکتے آپ, بہت زیادہ اب سمجھ لیں کہ بلیسنگز نے اس کو گھیر رکھا ہے. اور اب داؤد چائلڈش چیزیں کر رہا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو فلانا بندہ غلطی کری جا رہا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی طرف سے سمجھتے جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہتی اوریا کی بیوی کو اپنے گھر لے آیا, شوہر کو قتل کروا دیا. اور بائبل کہتی ہے
جب ناتن نے کہا تو کہتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، تو اس کو 4 گنا بھرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، داؤد سب کچھ تھا، لیکن بگ ہیڈ بننے کی وجہ سے، بہت زیادہ چیزیں آنے کی وجہ سے، اب he was failed to raise his kids as godly kids۔ وہ اپنے بچوں کو خدا پرست بچے بنانے میں ناکام رہا ہے۔ he was failed، سپر فیلئر تھا وہ اپنے بچوں کو خدا پرست بچے بنانے میں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پیرنٹس ہیں، آپ کیسے سگنلز اپنے بچوں کو دیں گے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اس کا بڑا اثر۔ لوگ کہتے ہیں بچہ خراب ہوگا، لیکن پیرنٹس، you are the people who are responsible to raise your kids as godly kids۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کیا ٹھیک ہے، کیا اگر آپ ان کے سامنے غلط کر رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی ایسا ہی کریں گے۔ آپ ہیں جہاں سے جس سے انہوں نے سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ داؤد نے ایگزامپلز بڑی خراب سیٹ کی ہیں۔ ہتی اوریا کی بیوی کو اپنے لے یہاں لے آیا، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اس سے کہا ناتن کی معرفت کہ تو نے یہ کیا ہے اور اس لیے تجھے خدا تجھ سے ناراض ہے، تیری بیویاں تیرے ہمسائے کو مل جائیں گی، تو نے چھپ کر کیا ہے خدا سر عام کرے گا، تو نے خدا کے حکم کی تحقیر کی ہے، اس کی بات نہیں مانی ہے، میں نے تیرے پڑوسی کی سلطنت تجھے دے دی ہے۔ داؤد کہتا ہے 4 گنا دینا پڑے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے، پہلی چیز، بڑے دھیان سے بولیں آپ کیا بولتے ہیں۔ میرا تو یہ تھیسس ہے، میرا تو یہ موضوع ہے، میں تو I love to speak about that، مجھے مزہ آتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے۔ مثبت زبان اپنے اندر رکھیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں مثبت زبان اپنے اندر رکھیں، نیگیٹو مت بولیں، خدا سن رہا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے اتوار بتایا کہ ساؤل بیتھ روم کے لیے گیا، اس غار کے اندر بائبل میں لکھا گیا ہے خدا آپ کی زندگی کی ڈیٹیل کو جانتا ہے، تفصیل کو جانتا ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں بڑے محتاط ہو کر بولیں، خدا سنتا ہے جو آپ بولتے ہیں، اچھا یا برا۔ ناتن نے کہا وہ ایک شخص نے کسی کی بھیڑ چرا لی ہے، اسے لے لی ہے۔ داؤد کا غصہ بھڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص کون ہے، اس کو 4 گنا بھرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، 4 گنا بھرنا پڑے گا، یہ داؤد نے کہا ہے، 4 گنا ہی اسے بھرنا پڑا، جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے داؤد کہتا کہ 1 گنا اس کو دینا پڑے گا، اس نے کہا 4 گنا دینا پڑے گا، 4 گنا اس کو دینا پڑا۔ اور اگلی بات میری یہ ہے کہ داؤد باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو کبھی بھی اچھے بچے بنا نہیں سکا ہے۔ اور 4 گنا کیسے بنا؟ اس کے 4 بیٹے قتل ہو گئے، اس کے گھر سے شر اٹھا ہے، گھر سے شر اٹھا ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ داؤد کے خاندان کے اندر خرابی شروع ہو گئی ہے۔ داؤد کا خاندان بربادی کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اتنا زبردست آدمی، اتنا خدا کے دل کے مطابق ہے، اسے خدا کا خوف ہے، ریپینٹر ہے، توبہ کرتا ہے، ہم حلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، ورشپ بھی خدا کی اچھی کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو خدا پرست بچے بنانے میں وہ ناکام رہا، کیونکہ اس نے ایگزامپلز خراب سیٹ کیے۔ اب جب بچے کے سامنے اپنے فوج کے سپہ سالار کی بیوی کو لے کر آئے گا تو کیا وہ بچے نہیں دیکھ رہے؟ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب جو والدین ہیں بڑے محتاط رہے ہیں، آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ جو آپ کی زندگی ہے اس کا بڑا حصہ آپ کے بچوں میں وہ منتقل ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا گلہ آتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ، میں اس دن پادری صاحبان سے کہہ رہا تھا، کبھی کبھی والدین آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، I don't have any kids، میری اولاد نہیں ہے، لیکن میں
میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے دو بچے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں از اٹ ٹرو اور ناٹ, یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, کہ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو غلط ڈیفینڈ کرتے ہیں, غلط ہوتے ہیں ان کے بچے. کبھی ماں باپ کے سامنے بچے کو غلط ڈیفینڈ کرتی ہے, اور کبھی باپ بچوں کو ماں کے سامنے غلط اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. باہر سے بچہ لڑ کر آئے, گھر اس کو آئے, وہ ماں باپ گلے پڑتے ہیں کسی دوسرے کے بچے کے جا کر, اپنے بچوں کو وہ سمجھانا نہیں چاہتے. داؤد ایسے ہی کر رہا تھا. پڑھے میرے ساتھ سلاطین کی پہلی کتاب پہلے باب کی 5ویں آیت. تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا, اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑے تیار کیے. اور اس کے باپ نے اس کو کبھی بھی, سنیں, اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہ کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. اب والدین ہیں, شیم آن سچ کائنڈ آف پیرنٹس, ان والدین پر شرم آنی چاہیے. لکھا کہ داؤد اپنے بچے کو آزردہ نہیں کرنا چاہتا, اس کو کبھی اس نے آزردہ نہیں کیا. اب ہوا یہ کہ داؤد بیمار پڑا ہوا ہے, مرنے کے قریب ہے. ادونیہ جو اس کا بیٹا ہے, اس نے تیاری کی ہے بادشاہ بننے کی, اور سلیمان بادشاہ بننے کا حقدار ہے. پہلے یہ باتیں ہوئی تھی, لیکن ادونیہ نے سر اٹھایا. وہ کہتا ہے میں بھی داؤد کا بیٹا ہوں, میں بادشاہ بنوں گا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ داؤد نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا تاکہ کہیں وہ آزردہ نہ ہو جائے, اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. اگر آپ ایسے ماں باپ ہیں تو تیار ہو جائیں نتائج بھگتنے کے لیے. داؤد کا یہ بیٹا ادونیہ قتل ہو گیا تھا. میں نے کہا ڈیفینڈ کرنا, غلط ڈیفینڈ کرنا, یہ پیرنٹس کی بڑی پرابلم ہے کہ غلط اپنے بچوں کو وہ غلط طور پر ڈیفینڈ کرتے ہیں, اپنے بچوں کا غلط طرح سے دفاع کرتے ہیں. داؤد ہر مقام پر ایسا پایا گیا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو غلط دفاع کیا ہے. ابھی سلوم پہلا بیٹا جو اس کا قتل ہوا ہے, میں نے اس کا ذکر کیا, ادونیہ ہے. 4 گنا دینا پڑے گا داؤد کو. پہلا اس کا بیٹا جو قتل ہوا ہے وہ ادونیہ, پھر ابھی سلوم داؤد کا بیٹا, داؤد کا دشمن بن گیا. اس کی وجہ سے داؤد کو غاروں میں بھاگنا, پہلے سول کے ڈر سے بھاگا تھا, اب وہ ابھی سلوم اپنے بیٹے کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ ایک دن یوآب نے, سپہ سالار نے قتل کر دیا جنگ کے اندر ابھی سلوم کو. اب داؤد کو پتا چلا کہ ابھی سلوم قتل ہو گیا ہے, تو بائبل کہتی ہے کہ داؤد ابھی سلوم جو اس کا جانی دشمن ہے اس کے لیے ماتم کر رہا تھا, رو رہا تھا, ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم, تیری جگہ میں کیوں نہیں مر گیا. یوآب کو غصہ آیا, یوآب نے مارا تھا. یوآب کہتا ہے, سپہ سالار تھا, یوآب کہتا ہے بادشاہ تو کیا نادان حرکتیں کر رہا ہے, ہم سب مر جاتے, ٹھیک تھا, لیکن تیرا بیٹا نہیں مرنا چاہیے تھا. تیری وجہ سے ہم جنگیں لڑ رہے ہیں, لیکن تو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے. بڑا اسٹوپڈ پہ فادر ہی از, کتنا عجیب باپ ہے یہ. سمجھ آئی بات کی. ابھی سلوم اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. اب ابھی سلوم نے حملہ کیا اور اس نے اعلان کر دیا بغاوت کا. داؤد صاحب اب ملک چھوڑ کر بھاگ گئے, شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. کس کے ڈر سے؟ اپنے بیٹے کی وجہ سے. لیکن اب یوآب ابھی سلوم سے لڑ رہا ہے, اب اس کے بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے تاکہ وہ اپنے بادشاہ کو ڈیفینڈ کرے, اس کا اپنے بادشاہ کو پروٹیکٹ کرے. داؤد چھپا ہوا ہے, یوآب لڑ رہا ہے اس کے ساتھ. اب یوآب نے, اب وہ فوجی آدمی ہے, وہ طاقتور آدمی ہے, اس نے کہا مارو اس کو, یہ ہمارے بادشاہ کے خلاف ہے. انہوں نے پکڑا اور ابھی سلوم کو قتل کر دیا. یہ خبر بادشاہ کو پہنچ گئی کہ بیٹا قتل ہو گیا, وہ بیٹا جو جانی دشمن ہے. اور جب وہ بیٹا قتل ہو گیا تو بادشاہ تو بین پا رہا ہے, رو رہا ہے, ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم, تیری جگہ میں کیوں نہیں مر گیا. تو یوآب نے کہا کہ بادشاہ ہم سب مر جاتے تو اچھا تھا, لیکن تیرا وہ بیٹا جو تیرا جانی دشمن تھا وہ مر گیا ہے,
تو تجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. کہتے ہو ساری قوم کے سامنے ہمیں شرمندہ کروا رہا ہے. ایسے والدین پہلے دنیا کو کبھی ازردہ نہیں کیا. ماں کہتی ہے بچوں کو تسی ڈانٹتے رہندے ہو. بچوں کو کیوں کہتے ہیں آپ اچھائی برائی سے؟ میں بچوں کو نہیں ذمہ دار قرار دے رہا، میں آپ کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں جو والدین ہیں. ابا میرا نہیں ہو سکا ہے، ابا میرا دشمن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں میں ویلن ہوں. آئی ایم ویلن. میں سائڈیا جنہوں کے اندر فلمیں دیکھتی. آئی ایم ویلن کیونکہ میں اچھا برا کہنے کی کوشش کرتا ہوں. Nobody likes me. کوئی مجھے پسند نہیں کرنا چاہتا. مثلا چھوٹے بابو نے فون پکڑا ہو تو میں نے پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. فلورنس ہے، دوسرے ہیں، they are good people. یہ بڑے اچھے ہیں. I am bad guy. تو مجھے کیا لگتا ہے جب میں امریکہ سے آتا ہوں تو انہیں اچھا نہیں لگتا کیا کہ تم آ گیا بابا کہ تم آ گیا بھائی ابے نو باہر کٹو یار کی ہے. یہ تو آخر ہی ہمیں اچھا برا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ آدمی جو آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ اینیمی، میں ان کا دشمن نہیں ہوں. لیکن آپ والدین ہیں، تربیت آپ نے کرنی ہے. بچے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر آپ ازردہ نہیں کرو رہی بچے کو، بچے کا دل نہ توڑو. بائبل کہتی ہے جو بچہ بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. بچے سے تربیت کے لیے چھڑی کو دریغ نہ کرنا. اب ماڈرن بچے ہو گئے ہیں، بڑی فیسلٹیز ہیں بچوں کو، فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب ماں باپ نے لاڈ دیکھے نا، اٹس گڈ. آئی لو، میں پسند کرتا ہوں. بچے مجھ سے 10 روپے مانگے، آئی لو ٹو گیو 20 روپیز. اگر وہ 50 مانگے میں 100 دینا پسند کرتا ہوں. That's job of a father. یہ ایک باپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن آپ کی ڈیوٹی لاڈ نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی تربیت نہیں ہے. داؤد فیل ہو گیا ہے. دنیا مر گیا، بری اگزامپل سیٹ کی، 4 گنا دینا پڑے گا. خدا نے کہا ٹھیک ہے. دنیا مر گیا. داؤد کا سگا بیٹا اب ابسلوم قتل ہو گیا ہے. تیسرا بیٹا امنون تھا، وہ بھی قتل ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد کے گھر کے اندر سے خدا نے کہا تھا کہ شر تیرے گھر سے اٹھے گا. کہاں سے اٹھے گا؟ تیرے گھر سے اٹھے گا. شر تیرے گھر سے اٹھے گا. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہو کہ داؤد کے بیٹے ابسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا. اس پر داؤد کا بیٹا امون عاشق ہو گیا. امنون ہے میرے خیال سے، نون ہے، امنون عاشق ہو گیا اپنی بہن. آپ خرابی دیکھیں، بڑی شرمناک سٹوری ہے. خدا نے کہا شر کہاں سے اٹھے گا؟ تیرے گھر سے. داؤد کا بیٹا اپنی بیٹی، اپنی بہن کو پسند کرنے لگا. سوچ سمجھ کر بولے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے. ویسے جتنا مرضی بولے، میں بھی بہت بولتا ہوں، لیکن مثبت بولے. خدا سن رہے آپ کی باتیں. گھروں میں بچوں کے سامنے مثبت بولیں. داؤد کہتا ہے بڑا جوش میں آ کر 4 گنا دینا پڑے گا، اس کو بھرنا پڑے گا جس نے یہ کام کیا ہے. خدا نے کہا 4 گنا ہی دے گا بیٹا، تو تیرے گھر سے شر اٹھے گا. اور خدا نے کہا میں تیری بیویاں لے کر کس کو دے دوں گا؟ آپ جانتے ہیں ڈرٹی پکچر ہے. ابسلوم نے داؤد کی بیویوں سے صحبت کی، اپنے باپ کی بیویوں سے. ڈونٹ مائنڈ، یہ بائبل کی سٹوریز ہیں، میں لائٹ بنا کے بتا رہا ہوں آپ کو. شر تیرے گھر سے اٹھے گا. امنون اپنی بہن کو پسند کرنے لگا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امنون کو، داؤد کے بیٹے کو قتل کس نے کیا؟ ابسلوم نے. داؤد کے بیٹے نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. بہن کو پسند کرنا شروع ہو گیا. ابسلوم سب سے آگے بڑھا، اس نے داؤد کی ساری حرمیں لی ہیں اور سب کے ساتھ اس نے بدفعلی کی. تیرے گھر سے شر اٹھے. میں تیرے ابسلوم داؤد کا ہمسایہ بنا ہے، میں تیری بیویاں لے کر کس کو دے دوں گا؟ تیرے. خدا نے سلطنت ساؤل سے لی. سیموئیل نے کہا وہ تیرے ہمسائے کو دے گا جو تجھ سے بہتر ہے، اور وہ کون تھا؟ داؤد. اب وہی سلطنت
توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی ہے اور بیویاں ہمسائے کو ملی ہیں بیٹے کو بیویاں ابیسلوم کو. اور امنون نے بہن کو پسند کیا. دنیا ادھر قتل ہو گیا ہے. امنون قتل ہوا, ابیسلوم بیٹے کے ہاتھوں بیٹا قتل ہوا ہے. داؤد کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر, تباہی مچی ہوئی ہے. آج تک تلوار جدا نہیں ہو رہی داؤد کے گھرانے سے. آج تک تلوار وہاں پر موجود ہے. بنی اسرائیل بہت ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی لڑائی وہاں پر ختم نہیں ہو رہی. نتائج بھگت. خدا نے تیرا گناہ بخش دیا, لیکن سن اگلی بات, تلوار تیرے گھر سے جدا نہیں. معافی مل گئی ہے لیکن اثرات فار ایور ہیں, ہمیشہ. بیٹے قتل ہوئے, ادونیا, ابیسلوم, امنون اور ہتی اوریا کی بیوی سے جو پہلا بیٹا پیدا ہوا جو ان نیمڈ تھا, جس کا کوئی نام ابھی نہیں رکھا گیا تھا, وہ بھی مر گیا, جس کے لیے داؤد نے 7 دن روزہ رکھا. داؤد دعا کرتا رہا, خداوند یہ میرا بیٹا نہ مرے. خدا نے کہا نہیں یہ نہیں بچے گا. 4 گنا داؤد کو بھرنا پڑا ہے. پوائنٹ از دس, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا داؤد کی طرح کے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو آزردہ نہیں کرنا چاہتا, جو بچوں کے سامنے غلط پکچر پیش کر رہا ہے؟ طاقت ہے, دعا کرنے والا بھی ہے, ہمبل بھی ہے, اچھا رپینٹر بھی ہے, توبہ بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب صحیح ہے, لیکن لیک آف کریکٹر ہے, کریکٹر کی کمی نظر آ رہی ہے. ہتی اوریا کی بیوی کو اپنے گھر لے آیا. اب ابیسلوم بھی تو دیکھ رہا تھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. جو باپ ہیں, کسی نے کہا مرد خراب ہو تو گھر برباد ہوتا ہے, مرد خراب ہو تو گھر برباد ہوتا ہے, عورت خراب ہو تو نسل برباد ہوتی ہے. مرد خراب ہو تو گھر برباد ہو جائے گا, عورت خراب ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے. آپ والدین ذرا سوچیں, میں آپ کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں آپ کے ساتھ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. یہ آپ کے لیے ناؤ ڈیز ان حالات میں بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ریز کیسے کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پر والدین بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر گاڑی لے کر جائیں گے ادھر جائے گی. کیسا بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ؟ جو پرسنل میری آبزرویشنز ہیں وہ سنیں. میں نے دیکھا ہے کئی بار والدین بڑے کھچرے ہوتے ہیں. کھچرے سمجھتے ہو نا, یہ چلاک, چھوٹی موٹی چلاکیاں کھیلتے ہیں والدین. میں نے دیکھا کئی والدین کو, اور میں نے ایگزیکٹلی دیکھا ان کے بچے بھی ویسے کھچرے سے ہوتے ہیں. ساری زندگی کھچرے رہتے ہیں, اور وہ کبھی ترقی خاندان نہیں کرتا جس میں کھچر پونا آ جاتا ہے. چلاکیاں, چھوٹی چھوٹی چلاکیاں. والدین بی فرینک, بی آنیسٹ, دیانتدار بنے اور صاف گو بنے. میں نے دیکھا کئی بار والدین جان بوجھ بچوں کو کبھی والدین جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. جاؤ باہر دسو جا کے میں کار کوئی نہیں, جاؤ دسو جا کے میں کار کوئی نہیں ہے. بچہ بھی جا کے کہہ دیتا ابو کہہ رہے ہیں میں کار کوئی نہیں. ہاں بچہ. جس آن لائٹر نوٹ, آپ بچوں کو ٹیچ کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن کیا دے رہے ہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے, والدین سنیں, ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے برا لگے, لیکن میں آپ کو کامیابی کی بات بتا رہا ہوں. معصوم پیرنٹس بنے آنکھیں کھول کر, معصوم والدین بنے آنکھیں کھلی رکھیں. معصوم اس طرح سے بنے کہ چلاکیاں آپ دوسرے کے, بھائی صاحب آئے نے, چلو دیکھو بھائی صاحب نے دعا کرنی ہے, اچھا بھائی صاحب کو یار کس طریقے سے چھتی جان چھڑواؤ, یعنی کہ ٹائم ضائع نہ ہو. کئی بار ہم دوسروں کو جو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, خدا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی میرا مشورہ یہ ہے, میں پرسنل آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پاسبانی خدمت میں سیکھا ہے, کہ کئی والدین چلاک تھے, ان کے بچوں کے اندر پوٹینشل تھا کہ وہ بڑے آدمی بن جاتے. والدین دی چلاکیاں لے بیٹھیاں نے, نہ خود کچھ کیتا نہ بچیاں نو کرن دیتا. کئی والدین بڑے چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں,
یعنی کہ بڑے آپ دنیا دار اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، تیز، میں بہت تیز ہوں، چلاکیاں کھیڑنیاں، ہیرا پھیریاں چھوٹیاں موٹیاں. بچیں ان سے. آپ بچوں کو اگر میں نے یہ جو اسٹڈی لی امریکہ میں تھا اس بار، میں نے کہا میں اپنی کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں گا. سگنلز اینڈ مکسڈ سگنلز. آپ بچوں کو سگنل کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ مکسڈ سگنل دے رہے ہیں تو مکسڈ طرح کے بچے آپ ریز کریں گے. کلیئر سگنل آئیں گے، سروس اچھی آئے گی. سگنل ٹھیک ہوں گے اینٹینا کے، پہلے تھا اب نہیں ہے، اب تو ڈش لگے. سگنل اینٹینا ٹھیک دے رہا ہے، ٹی وی پر سکرین ٹھیک آئے گی. آئیے اینٹینا ہلا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ سگنل ٹھیک آن تاکہ تصویر ٹھیک آئے. سگنلز آپ کیا دے رہے ہیں؟ کیا آپ دیانتدار ہیں؟ اگر آپ اپنے لین دین میں بچوں کے سامنے چیٹ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ چیٹر بچے بنا رہے ہیں. جو میں، یہ فلمی ڈائلاگ ہے، جو میں اپنے بچوں کے برے کاموں کو اپنی ممتا کے دامن میں چھپاتی ہیں، ان کے بچے پھر وہ رہنے دے، خلنائک رہنے دے، وہ چور بنتے ہیں. کئی بار مائیں اپنے بچوں کی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. داؤد اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ زوردہ نہیں کرنا بچوں کو. یہ بری مثال ہے، بری بات ہے. آپ دیانتدار پہلے نمبر بنے کہ چلاک نہیں بن. معصومیت بڑی اچھی چیز ہے. تھوڑے سے معصوم اندر کا معصوم انسان زندہ رہنے دیں. کئی لوگ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ذرا، کئی اتنے تیز ہوئے، ہر بندے کو لتاڑ دیا ہے، خود آخر میں خود لیٹے ہوئے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں. بچوں کو دیانتداری سکھائیں، ایجوکیٹ کریں، بچوں کو وزڈم سکھائیں، بچوں کو اکاؤنٹیبلٹی سکھائیں، حساب کتاب پورا رکھنا سکھائیں بچے کو. یہ بری بات نہیں ہے باپ ہوتے ہوئے، ماں باپ ہوتے ہوئے آپ کی یہ ذمہ داری ہے. بچے کو ہولینس، خدا پرستی کی تعلیم دیں. آپ کو کرنا چاہیے. بچوں کو بتائیں پٹ گاڈ فرسٹ ان یور لائف. خدا کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے بچوں کے سامنے خدا کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے تو آپ کے بچے 10ویں نمبر پر بھی خدا کو نہیں رکھیں گے. پٹ گاڈ فرسٹ ان یور لائف. خدا کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھیں. آپ کے بچے آٹومیٹیکلی پہلے نمبر پر رکھیں. میں نے کئی بار ایک شخص کا ذکر کیا ہے، امریکہ کے اندر بہت بڑا فائنینشیل پلانر ہے. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے لیکچرز سنے ہیں. ڈیو ریمزی. وہ کہتا ہے کہ میں جب بینکرپٹ ہو گیا، ملینئر ہے امریکہ کے اندر، لوگوں کو بتاتا کہ پیسہ انویسٹ کیسے کرنا ہے. اس کی بیٹی کو میں سن رہا تھا، اس کی بیٹی اور وہ دونوں تھے ایک شو کے اندر. تو اس کی کتابیں میں نے بہت پڑھی. تو اس کی بیٹی کہتی ہے، اس کا باپ یعنی کہ ڈیو ریمزی غریب ہو گیا، کہتا ہے میں نے بائبل پڑھی، میں نے بائبل میں سے پیسے کے بارے میں سیکھا، پھر میں دوبارہ ٹھیک ہو گیا. اس کی بیٹی کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ چرچ جانے سے پہلے امریکہ کے اندر چندہ چیک میں دیتے ہیں یا آن لائن دیتے ہیں. جب بھی امریکن لوگ چرچ جائیں گے تو یہ چیک ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ اب ان کا ایک سٹائل ہے، وہ کبھی کبھی چیک ایسے بھی پھینک دیتے ہیں چندے کے لیے بھی. یہ ان کی فریڈم ہے، لیکن اندر وہ ٹھیک ہے. تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایسے چیک لکھے ہوئے ٹیبل پر رکھے ہوئے دیکھا. تو ایک دن اس کی بیٹی کہتی ہے میں نے کھول کر پڑھا کہ میرے باپ نے چرچ میں کیا دیا ہے. تو کہتی ہے میں نے اپنے باپ سے سیکھا کہ خدا کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے. اور اس بندے نے پھر کتاب لکھی پادری شہزاد، اسمارٹ منی اسمارٹ کڈز. آپ کا پیسہ ٹھیک ہے تو بچے بھی ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، اسمارٹ منی اسمارٹ کڈز. ٹھیک طریقے سے پیسہ بنے گا تو بچے انٹیلیجنٹ ہوں گے. والدین شکایت نہ کریں کہ کیا میرے بچے کدھر جا رہے ہیں. پہلے اپنے گریبان میں ضرور جانیں کہ میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، میں نے ان کو کیا، جو بیج میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا پڑے گا. اگر آپ نے بیج بویا تو کل روئے نہیں. مگر مچھ کے آنسو بعد میں نہ بٹھائیں جب بچہ کوئی آپ کو چیٹ کر جائے یا آپ کی عزت نیلام کر جائے.
پھر بچے کو دوش مت دیں, پھر پادری کو دوش مت دیں, پھر معاشرے کو دوش مت دیں, پھر ہمسائے کو دوش مت دیں کہ میرے ہمسائے نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ کام ہو رہا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آلریڈی کوئی نہ کوئی ممبر آپ کے گھر کا جانتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. Am I right? Somebody in your family already know what is happening in your family. کوئی نہ کوئی بندہ پہلے جانتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اگین چھپا رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, بچہ ہے, بچی ہے, ٹھیک ہو جائے گی, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہو جائے گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, انہوں کی پتہ ہے, معصوم ہے. اور جب بم بلاسٹ ہوتا ہے پھر سارا ٹبر روندا ہے, برا ہوا. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں میرے پاس. I have learned, میں نے سیکھا ہے, میں نے خدا سے وزڈم مانگی ہوئی ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یو آر وائز پرسن. میں تھوڑا بریک کرتا ہوں, تھوڑا فخر کرتا ہوں کہ میں سیاڑا ہوں. اچھا اوکے, آئی ایم وائز پرسن. آئی فیل کہ میں کہتا ہوں کہ میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اسمارٹ پرسن بٹ آئی ایم وائز پرسن. مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سیانا ہوں, ذہین نہیں ہوں میں, اتنا زیادہ ذہین نہیں ہوں. لیکن معاشرے کو میری آنکھیں کام کرتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ماں باپ سگنل کیا آپ اپنے بچوں کو دیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو غلط سگنل دے رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو غلط ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی کبھی اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرتے کرتے دوسرے بچے کو کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے. صحیح بات ہے, کئی بار بہوؤں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتے کرتے, اپنے دوسرے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. یہ نہیں میرے بچے بیوی دے دی لیکن وہ بھی ٹھیک ہے. اٹس ہیپننگ آلریڈی. خاندانوں کے اندر خرابی کی بڑی وجہ غلط ڈیفینڈ کرنا ہے. اور ایک اور خرابی ہے, کبھی کبھی والدین سچ ہی نہیں بول سکتے جو سچ ہوتا ہے. یقین جانیے کہ کوئی دوجا نہ بگڑ جائے کتنے. کبھی کبھی والدین سچ ہی نہیں بول پاتے زندگی میں. میں ان کو کمزور والدین کہتا ہوں. ان کے بچے پھر داؤد کے بچوں کی طرح بنتے ہیں کہ میں ازردہ نہیں کروں گا بچوں کو. نہیں بچوں کو ازردہ نہیں, اینو قربان کر دو, کوئی گل نہیں, دوجے نو بچا لو. برداشت کر جاندہ ہے, چنگا ہے. چنگے کو پھر ایسا چنگا بناتے ہیں کہ وہ یا تو مر جاتا ہے بیچارہ سٹریس لے کر, یا پھر باغی ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بڈھی دے پیچھے لگ گیا. لیٹ می ٹاک, مجھے بات کرنے دیں. یہ ساری معاشرتی خرابیاں. چاند بھائی ٹھیک گل ہے, وہ چنگے نو بھی چنگا رہن جڑو بیچارہ کی قصور ہے, چنگا تھے. والدین, میرا ٹارگٹ والدین ہے, ٹھیک ہے, ڈونٹ مائنڈ. یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہم اگاپے یو نو کہ ہم ایک فیملی بنا رہے ہیں, چرچ نہیں بنا رہے. کیا بنا رہے ہیں؟ فیملی بنا رہے ہیں. تو فیملی کو کے اندر بات کرنا کوئی بری بات نہیں. آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ کو جواب دے دوں گا, لیکن مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. ہے نہیں کہ تو اور چرچ نہیں آنا, پادری صاحب گلنا بڑیاں سخت کیتیاں نے. آپ کے بچے میرے بچے ہیں. اگر کوئی معاملہ ہوگا میں آپ کے ساتھ پہلا پرسن ہوں گا جو کھڑا ہوں گا, پیسے کے لحاظ سے بھی, طاقت کے لحاظ سے بھی, اپنی جان کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ تربیت بھی میری ذمہ داری ہے. میں آپ کا پاسبان ہوں, میری ذمہ داری ہے آپ کی تربیت کرنا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن کم خراب ہوں تو پہلا سنبھال لینا اچھی گل ہوندی ہے. والدین سگنل کیا دیں گے؟ آپ اپنی زندگی کو مثال بنائیں. اگر کوئی کرنا بھی جو تھوڑا بڑا, بچیاں تو چھپ کے کرنا ہوتی ہے, بچوں کے سامنے غلط نمونہ نہ دو. یہ چھوٹ میں دے رہا ہوں تھوڑی سی, بچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کرو. بچے ذرا جاؤ, ہم نے ایک بات کرنی ہے. اے جھوٹ بولنا لگے ہوں, سانو ٹائم دے جھوٹ بولن دا. دیٹس جسٹ لائٹر نوٹ. یہ کہ تھوڑا سا آپ کے فریش کرنے کے لیے انٹیگریٹی سکھائیں, خدا پرستی سکھائیں, آنیسٹ بننا سکھائیں. مجھے لوگوں نے کہا 12 سال تک میری کسی دعا دا جواب نہیں آیا. لوکی میرے تو بعد شروع ہے باہر ٹر گئے. بڑا دکھ ہوتا ہے بندے کو کہ بندہ پیچھے رہ گیا یار. میں نے کہا کہ جب میرا وقت آئے گا دنیا دیکھے, خدا جب مجھے سرفرازی دے گا, دیٹ ول بی ڈفرنٹ دین مینی.
कोरिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। मेरा ये मोटो है, किसी बंदे को चीट नहीं करना। $1, 1 बॉन्ड कोरियन किसी से मारना नहीं है। अगर मैं प्रीच करके स्टेज से वापस आऊँगा, कोई चंदा देगा तो ये उसका प्रॉब्लम है। मेरा ये मिशन है, चीट नहीं करना किसी को। और यू कैन सी कि आई एम हैप्पी पर्सन, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। गम नहीं है मेरी ज़िंदगी में इतने। स्ट्रेस है जो दाएं बाएं से मिल जाता है, लेकिन गम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और फिट मैं पहले से भी ज़्यादा होता जा रहा हूँ। और यंग तो आप भी गवाही दे कि यंग तो मैं और भी ज़्यादा लगता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब अगली बात मुझे भूल के मैंने करनी क्या थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वालिदैन वेट करें प्रॉपर टाइम का। अपने आपके बच्चे आपको पे ऑफ करेंगे, पे बैक करेंगे आपको। अरे वालिदैन दे बच्चे इज्जत नहीं ना कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, किसी ना किसी मुकाम पर वालिदैन ने भी इज्जत नहीं की थी किसी की। लेकिन सानू उदों बुरा लगता है जदों साडे ते पैंदी है। ठीक है, आप ज़रा देखें, आपने भी किसी कहीं ना कहीं किसी की इज्जत नहीं की होगी जो आपकी आज इज्जत नहीं हो रही। लेकिन कड़वा सच बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सच नहीं। वालिदैन बच्चों को तरबियत सही दे, खुदा आपको सरफराज करेगा, बरकतें देगा। खुदा आपको बेशुमार बरकतें देगा। दोनों तरह से तरक्की हो सकती है, झूठ बोलकर भी और इंतज़ार करके सच पर कायम रहकर। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इन बातों को अपने दिल में लें। और 2 बातें याद रखें, बाकी सब भूल जाए। मुस्बत बोले, 4 गुना नहीं बोलना कि 4 गुना देना पड़े, और जज्बाती नहीं होना कोई भी। दूसरी बात, सिग्नल बच्चों को ठीक दें, सही सिग्नल पहुंचाएं बच्चों तक। गॉड ब्लेस यू सो मच।